رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 221 کرتے ہیں۔ چلیں، یہ 221 سے 242 تک جو ہے وہ فیملی لائف کے احکامات ہیں، اور اس میں وہ ضروری احکامات ہیں جو فیملی کے اسٹرکچر کی بہت اہمیت ہے، جن میں فیملی کیسے کو اکٹھا کیسے رکھتے ہیں اور کیسے گزارتے ہیں۔ تو جو آیہ 221 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس چیز سے منع فرمایا، کس چیز سے؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ تو یعنی نکاح کی بات آئی ہے سب سے پہلے، کہ نکاح آپ مشرکہ سے نہیں کر سکتے۔ نکاح کی بات کیوں آئی؟ کیوں؟ دیکھیں، فیملی سٹارٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ فیملی سٹارٹ کرنے کے لیے نکاح ضروری ہوتا ہے نا، تبھی ایک نیا کپل جڑتا ہے اور پھر اس طرح سے آگے اس سے فیملی چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور مشرکہ کون ہوتی ہے؟ وہی جو بت پرست ہوں، یا ستاروں کو پوجتے ہوں، یا آگ کو، مطلب جو بالکل بھی توحید پہ نہیں ہے۔ اہل کتاب سے شادی مرد کی جائز ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے، اور کس طرح اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں کہ وہ ٹھیک طرح سے کرسچن ہو، اور کچھ شرائط یہ ہیں کہ پاک دامن بھی ہو اور اسلام کی دشمن نہ ہو۔ دین مطلب بے شک اپنے دین پہ ہے لیکن اسلام کی دشمن نہ ہو، مطلب یہ کچھ باتیں ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن ادھر جو آ رہا ہے نا کہ مشرک کے ساتھ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، جب مسلمان مدینہ شریف میں آئے تو یہاں کرسچن بھی تھے اور یہودی بھی تھے اور کافر بھی تھے، کیونکہ جب وہ مکہ میں رہتے تھے تب تو صرف کافر تھے، مشرک ہی تھے، تو مکس کلچر تھا۔ جب مکس کلچر ہوتا ہے تو پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا، کس کو کوئی پسند آ جائے اور آپ اس سے شادی کے وہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ اس سے نہیں کر سکتے، مشرکہ عورتوں سے، جب تک کہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے، یہ ہے نا جیسے آجبت کو، مطلب کیسی ہی بھلی لگے، وہ جو ہے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والی لونڈی جو ہے نا اس مشرکہ سے بہتر ہے، چاہے آپ کو مشرکہ کیسی اچھی لگے، مطلب بھلے آپ کو اس کی لکس اچھی لگ رہی ہیں، یا اس میں کوئی وہ مالدار ہے، یا کوئی بات ایسی خاص ہے جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ پرائورٹی کس کی ہے؟ ایمان کی۔ تو لونڈی جو آج کے زمانے میں، آپ نوکر تو خیر غلام نہیں ہوتے، لونڈی تو بالکل غلام ہی ہوتی ہیں، لیکن آپ مطلب اس کی مثال لے لیں کہ وہ ان سے بہتر ہے اگر ایمان والے ہیں تو۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے پریورٹی جو ہے نا وہ اسٹیٹس کو نہیں دی، پریورٹی کس چیز کو دی ہے؟ پریورٹی ایمان کو دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے مشرک مرد، جب تک اب عورتوں کے لیے حکم آیا کہ مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا۔ دیکھیں اس میں اور پچھلی آیت کے پچھلے حصے میں یہ ڈیفرنس ہے کہ جب مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ان کو ڈائریکٹ کہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، جبکہ ادھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو کا خود نکاح مردوں کی مشرک مردوں کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ دیکھیں نکاح کے لیے ولی کے بغیر نہیں ہوتا، عورت کو سرپرست چاہیے ہوتا ہے، اور ولی میں والدین ہوتا ہے اور ان کا حکم بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورت کو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور اسی فیملی کو بھی، کہ آپ نہیں کر سکتے، اس چیز کو انکریج نہ کریں عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو بھی، کہ آپ ان کا نکاح کسی مذہب والے کے ساتھ کر دیں۔ اور ادھر بھی یہ کہا ہے کہ غلام مرد، یعنی کہ آج کے دور میں نوکر، یا نوکر تو نہیں کہہ سکتے لیکن مطلب وہی اسی ٹائپ کے جو کافی وہ ہوں ڈیپینڈنٹ، اور اس طرح کے قریب، اور اس طرح کا کوئی بھی ایسا بھی جس میں ایمان ہونا، وہ بہتر ہے، بھلے مشرک کتنا ہی آپ کو بھلا لگے، اور اس میں یہ کہ بھلے کتنا ہی اچھا ہو۔ تو بیسیکلی اللہ حدیث پاک کیا ہے، جب عورت سے کبھی نکاح کوئی کرتا ہے تو پھر کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کا مال، اس کا خاندان، اس کی خوبصورتی، اس کا دین۔ اور حدیث پاک میں یہ اس چیز پہ زور کیا دیا گیا ہے، جب یہ چاروں چیزیں ہوں نا تو تم دیندار عورت سے نکاح کرو کہ کامیابی حاصل کرو۔ مطلب جو ان میں سے جس میں دین زیادہ ہے نا، آپ اس عورت کو پریفر کریں۔ تو اس لیے کیونکہ مشرک مرد اور عورتیں ایک جو ہے نا آگ کی طرف بلاتے ہیں، یہ جو آگے آیا ہے نا کہ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا اثر آپ کے اوپر برا پڑے گا، ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو شرک کی نفرت نہیں رہتی نا آپ کے اندر، جب کوئی آپ کے اتنا کلوز ہو، میاں بیوی کا رشتہ تو بہت کلوز ہوتا ہے، جب آپ کی کوئی اتنا کلوز ہو تو آپ دونوں دین میں جو ہے نا پھر کمپرومائز کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھے کہ بہت سے ایسے کپل انڈیا میں خاص طور پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہندو مسلمان نے اس طرح شادی کی ہے، تو پھر وہ مسلمان لڑکیاں بھی دین پہ، لڑکے بھی کمپرومائز کرتے ہیں، اور ان کی ہندو عورتیں بھی، اور ان کا تو خیر مذہب کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے تو مذہب میں بالکل بھی شرک کی اجازت نہیں ہے نا۔ تو اس لیے آپ کا ایمان کی وہ جو ایک چاہت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس طرح ایمان آپ کا ایسا
چلا جاتا ہے، ہر چیز آپ کو کمپرومائزنگ لگتی ہے، آپ یہ بھی کر لیں، چلو وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ ان کا لے لیا، کچھ اپنا لے لیا، تو اس طرح سے آپ چلتے ہیں. تو جیسے مشرک مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا کہ آپ تھوڑا کم ہمارا لے لیں، تھوڑا ان کا کر لیں، تھوڑا اس کتاب میں سے یوں چینج کر لیں، تھوڑا وہ کر لیں، تو وہ بالکل اس چیز کی اجازت نہیں تھی. تو ہر چیز نہیں جیسے ماننا چاہتے تھے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی مشرک کے ساتھ شادی کوئی بھی بندہ کرے گا تو وہ بہت مصیبت میں پھنس جائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اور یہ ایمان جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہتا. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. ظاہر ہے آپ کا ایمان نہیں ٹھیک رہے گا تو آپ جہنم کی طرف بندے کو بلائیں گے. اور اللہ اپنی مہربانی سے بخشش اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جنت اور کی طرف بلاتا ہے. دیکھیں یہ احکامات اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے کہ آپ ان پہ عمل کریں تاکہ سیدھے راستے پہ چلیں اور غلط کاموں سے بچ جائیں گے. جتنا آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے اتنا غلط کاموں پہ بچ جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے نکاح اس طرح کر بھی لیا ہے مشرک نے اور مسلمان نے، تو آگے جا کے اس کے ریزلٹس کتنے گندے ہوں گے، کیونکہ یہ پوری اولاد تک آگے تک جائے گا نا کہ مذہب تو پھر نکل ہی جائے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ لیٹر آن پرابلم سے بھی آپ کو بچا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنا چاہتا ہے انسانوں کو، اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ بخشش کر سکے، معاف کر سکے. اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ اس لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ سکے کہ اس میں کتنا نقصان ہے اور کس میں آپ کا فائدہ ہے. اور کیونکہ پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اتنا زیادہ ان کا قریبی تعلق ہے، تو وہ اس کے لیے ایک پیج پہ ہونا، ایک دین پہ ہونا بہت ضروری ہے گھر کو جوڑے رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. 2:22 پہ چلیں جی. اور تم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اچھا اب اس میں پیریڈز کا ایشو آ گیا کہ یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ سوال کیوں تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں یہود عورتوں کو کوٹھڑی میں بند کر دیا کرتے تھے اور نہ وہاں وہ کھانا بناتی تھی، نہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتی تھی. مطلب ان کو بالکل نجس سمجھتے تھے کہ یہ گندی ہو گئی ہیں نا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. اور عیسائی پیریڈز میں کوئی خیال ہی نہیں کرتے تھے، ہر چیز بھی جاری رکھتے تھے، ہر قسم کا تعلق جاری رکھتے تھے. تو یہ نا دو ایکسٹریمز تھی. تو اس پہ اسلام کا کیا موقف ہے، اس چیز پہ جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے. آگے کیا ہے، کل ہوا دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ تو نجاست ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے تو نجاست. ازن ہے نا، ازن جب تک ازن میں آ جاتی ہے تکلیف بھی آ جاتی ہے، بیماری بھی اور گندگی بھی. مطلب تکلیف اس چیز کی ظاہری سی بات ہے، آپ جو عورتوں جو اس پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ تکلیف میں ہی ہوتی ہیں. بیماری کریمس وغیرہ، تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے ساری، اور گندگی ظاہری سی بات ہے پاکیزگی تو نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کی یہ حقیقت ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو. تو اس میں یہ کہا گیا کہ ان دنوں ان سے اتنا کنارہ کش کا یہ مطلب نہیں ان کو بالکل کمرے میں ہی بند کر کے علیحدہ کر دیں، مطلب یہ کہ کسی قسم کا تعلق جیسے آپ استغفار نہ کریں اور جہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. یعنی کہ کس چیز سے منع ہے، جو اسلام میں دیکھیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن نماز کی تو چلیں قضا نہیں ہے لیکن روزہ کی قضا ہے، روزہ اس کے علاوہ تو یہ سارا کچھ. اور طواف نہیں کر سکتی. ایک دفعہ بی بی عائشہ جب گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ جو ہے ان کا یہ معاملہ ہو گیا تھا تو رونے لگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سارے ارکان کر لیں، میرا خیال ہے حج کا ٹائم تھا، آپ سارے ارکان کر لیں لیکن بس طواف نہ کریں، تو باقی سب ٹھیک ہے. تو اور مسجد میں جہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے وہاں نہ بیٹھیں. قرآن کے کو جو ہے نا بس کچھ قرآن کے بارے میں یہ کہ تلاوت کر سکتی ہیں کہ نہیں، کہ وہ ٹیکسٹ کو آپ ہاتھ نہ لگائیں، اس بک کے اندر جو پیجز ہیں ویسے آپ تلاوت کر سکتے ہیں. تو مطلب اس میں ڈفرینٹ ویوز ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، کچھ کہتے ہیں کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں عورت بالکل بھی گندی نہیں ہوتی اس طرح سے کہ آپ نہ اس سے بات کر سکیں، نہ اس کو اس کے ساتھ بیٹھ سکیں، نہ وہ کر سکیں، وہ کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب آپ کے ختم ہو جائیں پیریڈس تو پھر آپ اچھے سے غسل شاور لے لیں تاکہ پھر دوبارہ سے آپ کی روٹین نمازوں کی اور باقی چیزوں کی ساری شروع ہو سکے. آگے جی یہ ہے، اور جب تک پاک نہ ہو جائے ان سے مقاربت نہ کرو. ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریقے سے خدا نے ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو پھر جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، جس طرح سے بھی ان کا میاں بیوی کا تعلقات ہیں، آپ جب وہ پاک ہو جائیں تو استغفار کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے ڈیورنگ پیریڈس کے کچھ
جس چیز سے منع تھا وہ کیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو آپ وہ اس کی توبہ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بس اس میں بیسیکلی یہ ہے، اور موسٹلی اس میں یہ کیا گیا ہے کہ طہارت کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ طہارت جو ہے پاکی نصف ایمان ہے اور آدھا ایمان ہے آپ کا، تو اس وجہ سے اس کو اچھی طرح سے غسل کا بھی اس کا طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو دھوئیں، واش کریں خود کو، پھر ہاتھ دھو کر وضو کریں، اور پھر اس کے بعد شاور پانی اپنے ہاتھ کو دائیں بائیں درمیان میں سر میں اچھی طرح سے ڈالیں، اور پھر شاور لے لیں اور پھر پیر دھو لیں آرام سے اور پھر نکل آئیں۔ تو مطلب اس طرح سے اس کا غسل بھی اچھے طریقے سے کریں، اور تو پھر عورت دوبارہ سے پاک ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 223 پہ چلتے ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے کہ حرث کا لفظ ہے نا، تو کھیتی کا کیوں لفظ یوز کیا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں وہ ایک فارمر کے لیے ایک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کی ساری مطلب جمع پونجی وہاں لگی ہوتی ہے، اور اس کی بہت امیدیں اس سے وابستہ بھی ہوتی ہیں۔ دوسری یہ کہ قدر و قیمت والی چیز ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کھیتی، کیونکہ آپ کا جو ہے آپ کی اولاد بھی آپ کی بیوی سے ہوتی ہے، تو اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بیوی ایک نعمت ہے اور کھیتی بھی ایک نعمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے، اور جتنی بیوی اچھی ہو، نیک ہو، اتنی جیسے کھیتی جتنی اچھی ہو، بہترین فصل ہو، تو آپ خوش ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک خوشی کا باعث ہوتی ہے، اور آپ اس کو اون کرتے ہیں، صرف آپ کی ہوتی ہے، تو بیسیکلی اور آپ کو توجہ کی، اور اس کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی اچھا آپ اس کو گرو اپ کریں گے کھیتی کو بھی، تو وہ فصل زیادہ اچھی ہوگی۔ اسی طرح جب آپ گھر میں ماحول اچھا رکھیں گے، ٹائم زیادہ دیں گے، تو آپ کا اچھا ہوگا۔ تو اور اس کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے تاکہ خراب نہ ہو جائے، اور بیوی کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے تاکہ عزت مال جان کی ہر چیز کی وہ شوہر کے ذمہ ہے اس کی حفاظت کرنا، اور مرد کو چاہیے کہ وہ نیک اولاد اور نیک بیوی کی دعا کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ لفظ یہاں یوز کیا، مطلب ایک مثال کے طور پہ نا۔ تو دوسری بات یہ ہے، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنے لیے نیک عمل، مطلب اللہ سے ڈرو، اور یہ کہ نیک عمل آگے بھیجو، یعنی اپنے نیکی کا کام کرو، یا اولاد جب ایک کپل ہوتا ہے تو پھر ان کی جب اولاد ہوتی ہے تو ان کی اچھی سے پرورش کرو اور نیک عمل آگے بھیجو، یعنی وہ آپ کی نیکی کا سبب، آپ ان کو اچھے سے پالیں گے، وہ بھی نیکی کا باعث ہوں گے، صدقہ جاریہ، اور پھر آپ جب نئی دنیا میں رہیں گے تو بھی آپ کے لیے ایک عمل آگے بھیجتے رہتے ہیں نا، اولاد ماں باپ کے لیے پڑھتی رہتی ہے، تو وہ بھی ایک نیکی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں وہ، کیونکہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، تو آخرت کی جیسے تدبیر کرو، تو اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، دیکھیں تقویٰ کا ہر جگہ آیا ہے، کیونکہ یہ ایسا ایک میاں بیوی کا بھی تعلق اور ایک گھر کی فیملی کا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، آپ چاہے کچھ بھی کریں، کوئی کسی سے زیادتی بھی کر سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تقویٰ رکھو، یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اکیلے میں بھی کوئی ایسی زیادتی نہ کسی سے کر دو، کوئی غلط کام نہ کرو جو اللہ نے الاؤ نہیں کیا، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے کہ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت سنا دیں، یعنی کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی کسی کے ساتھ اکیلے ہوں یا خود اکیلے ہوں کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ بات جان لیں کہ آپ نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اور کبھی بھی لمٹس کراس نہ کریں، اور جو نہیں لمٹ کراس کرتے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ جنت کی ہے۔ 224 پہ چلیں۔ اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلہ نہ بنانا کہ قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو بیسیکلی عرب کیا تھے، وہ قسمیں بہت کھاتے تھے کہ میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، میں اب یہ کام نہیں کروں گا، اب کسی چیز پہ ناراض ہو گئے تو اللہ کی قسم کھا لی کر بنا لی کہ اب میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں صلح کروں گا، یا میں نہیں یہ کروں گا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کو بیچ میں ہیلا نہ بنائیں، مطلب اللہ کو بیچ میں گواہ نہ بنائیں۔ جیسے ہم نے سورہ نور ہم پڑھیں گے تو اس میں جیسے حضرت ابوبکر تھے تو ان کا جب معاملہ فک وہ ہوا تھا تو اس میں یہ تھا کہ
حضرت ابو بکر پہ ان کے ہی جو رشتہ دار تھے، صحابی تھے، مستحا تھے، انہوں نے بھی وہ جب بی بی عائشہ پہ بہتان لگا تھا تو وہ بھی اس میں کسی طرح سے انوالو شامل ہو گئے تھے. جب انہیں پتہ چلا تھا تو یہ حضرت مستحا جو تھے نا وہ بہت غریب تھے، بدری صحابی بھی تھے لیکن بہت غریب تھے، تو یہ حضرت ابو بکر ان کی مدد کرتے تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا نا کہ یہ بھی اس میں شامل ہیں، مطلب ایک باتیں بنانے والوں میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. تو پھر سورہ نور میں ایک آیت اتری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تو آپ بھی درگزر فرمائیں. جب حضرت ابوبکر نے آیت سنی تو انہوں نے کہا چلے، انہوں نے بڑھا دیا تھا ان کی مدد کے لیے، جو پیسے تھے نا وہ بڑھا دیے تھے. تو یہی بات ہے کہ اللہ کے کام کے لیے، نیکی کا کام ہو نا، تو پھر آپ اس کے لیے وہ نہ کریں، اللہ کی قسمیں نہ کھائیں اس طرح کہ میں یہ نہیں کروں گا، اور اس چیز سے رک جائیں. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے کہ آپ نے کس طرح قسم کھائی ہے. دیکھیں قسم آپ کس طرح کھاتے ہیں، آپ یا تو پھر فیوچر کے لیے کھاتے ہیں آگے کی جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ آپ کر نہیں پاتے، تو جب قسم آپ کی ٹوٹتی ہے نا تو اس کا آپ کو کفارہ دینا ہوتا ہے، ایسے نہیں قسم آپ کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے، کوئی قسم جو ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے، کوئی قسم کھا لے تو محسوس کرے کہ قسم توڑنی ضروری ہو گئی، جیسے حضرت ابوبکر کا بھی تھا کہ ان کو توڑنی، تو پھر اس کا نا کفارہ ہے. اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ آپ نے کس طرح قسم کھائی ہے اور کس طرح نہیں. تو اس لیے نا کچھ ایسے کام کی قسم آپ نے کھانا نہیں چاہیے جس کو آپ کر نہیں سکتے. آگے جی، تو آگے اسی پہ ہی آ رہا ہے، اللہ تمہارے لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہ کرے گا. یعنی قسم اللہ کے سوا، پہلی تو بات ہے آپ کسی کی کھا نہیں سکتے. اگر کسی کام پر قسم کھائی ہے اور وہ جھوٹی ہے، یعنی تو پیچھے پاسٹ میں آپ نے کھائی تھی، جو آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں ہوا، جو پاسٹ کی قسم ہوتی ہے، جیسے آپ کل کہیں گئے ہیں اور آپ نے ان کو قسم کھا دی میں نہیں گیا، آپ کو پتہ ہے آپ گئے تھے، تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے جھوٹی قسم کھانا. تو گناہ کبیرہ تو بہت بری بات ہے. اور اگر فیوچر کی قسم آپ نے کھائی ہے کہ کل میں وہاں جاؤں گا اور حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا، آپ کو ٹائم نہیں ملا یا آپ کو یاد نہیں رہا اور آپ نہیں جا سکے اور پورا نہیں کر سکے، تو پھر اس کا آپ کفارہ دیں گے. اور سورہ مائدہ میں آیا 80 میں آپ نے ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے اس میں قسم کا کفارہ کیا، یا تو آپ 10 مسکین کو کھانا کھلائیں، یا 10 کپڑے دے دیں 10 لوگوں کو، یا غلام آزاد کرا دیں. اب غلام آپ آزاد نہیں کرا سکتے، یا پھر آپ 3 دن کے کنٹینیوس روزے رکھیں. تو قسم جو ہے نا اس لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی قسم کھا لیتا تو وہ ایسے ہی ہے. قسم کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے، اس لیے قسم بہت سوچ سمجھ کے کھائیں. لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے. اور اللہ پوچھے گا قیامت کے دن آپ سے کہ آپ نے اگر غلطی ہو گئی ہے تو کفارہ کریں یا اللہ سے توبہ کریں، اگر آپ نے نہیں دیا تو اس کی پوچھ ہوگی. تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت زیادہ غفور ہے اور حلیم ہے. یہ اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ سے اگر غلطی ہو گئی، ابھی بھی اگر کسی نے کوئی قسمیں کھائی ہیں ایسی پہلے پیچھے جو پوری نہیں کر سکے یا کچھ ایسا ہے نا، تو اللہ سے توبہ کریں اور استغفار کریں اور آئندہ اس چیز کا خیال کریں. دیکھیں دین اتنا پیارا ہے کہ ہر چیز کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. 226 پہ چلیں. اور جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے. اب یہ اس چیز کو نا ایلا کہتے ہیں پرانے زمانے میں. اس کا کیا معاملہ تھا کہ کچھ لوگ جیسے ناراض ہو گئے تو قسم کھا لی کہ ہم اب کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے بیوی سے. بھلے طلاق نہیں دی لیکن مطلب نہ اس کو ٹچ کریں گے، نہ ہم کسی قسم کا تعلق استغفار کریں گے. مطلب غصہ کھا لیا جیسے بدلہ لینے کے لیے یا اس کی اصلاح کرنے کے لیے. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے بیویوں نے مانگا تھا کہ ہمارا وہ پیسے بڑھائے جائیں یا کچھ چیزیں، تو نقفہ بڑھایا جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک کا ایلا کر لیا تھا. تو وہ گھر نہیں گئے تھے کسی کے پاس بھی. تو وہ اس کا میکسیمم پیریڈ کتنا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ 4 مہینے کا. 4 مہینے کی لمٹ ہے. ایسے نہیں آپ ایسے کر کے اور عورت کو چھوڑ ہی دیں اور خود ادھر ادھر نکلتے پھریں اور سالوں سال گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی لمٹ 4 مہینے رکھی ہے. انتظار کر سکتے ہیں آپ. اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے اندر اگر آپ رجوع کر لیں، واپس آ جائیں اور صلح کر لیں تو اللہ مہربان ہے. پھر بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ دوبارہ سے وہ کر لیں. اور اگر 4 مہینے گزر گئے ہیں اور آپ نے نہیں رجوع کیا تو پھر عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور جا کے 4 مہینے گزر گئے اور پھر طلاق کا دعویٰ کر دے، یا حکومت سے کہے کہ وہ ان کو دوبارہ اس بندے کو واپس کریں یا رجوع کا وہ کریں. اور اگر 3 مہینے میں رجوع کر لے گا تو پھر کفارہ دے گا، کیونکہ اس نے قسم 4 مہینے کی کھا لی ہے نا. تو اگر 1 مہینہ پہلے کر لیتا ہے تو 4 مہینے بعد تو پھر کفارہ بھی دے دے گا. بیسیکلی
میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جیسے کئی لوگ ویسے ہی دور رہتے ہیں مہینوں مہینوں سالوں سالوں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ نے غصے میں قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو رائٹ دیا، آپ اس طرح عورتوں کو چھوڑ چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو مطلب اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں تو یا تو پھر آپ اس کا فیصلہ کریں عورت کا، یا پھر آپ نیکسٹ ٹائم کے لیے اس طرح کریں کہ آپ نے جو ہے طلاق دے دیں. یا پھر تو حضرت عمر کے ٹائم کا واقعہ ہے نا، جب رات کو انہوں نے رات کو گشت کرتے تھے تو انہوں نے سنا کہ عورت اپنے ہسبینڈ کی یاد میں ایک شعر پڑھ رہی ہے، اور وہ میاں اس کا جنگ میں گیا ہوا تھا ان دنوں، تھا نہیں، جو اس وقت کافی زیادہ فاصلے ہوتے تھے، کافی لمبے عرصے تک لوگ آتے نہیں تھے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کتنی دیر عورت جو ہے رہ سکتی ہے ایسے اکیلے نا، صبر کر سکتی ہے اور اس کو اتنا مطلب تنگ نہیں ہوتی. تو حضرت حفصہ نے کہا 6 یا 4 مہینے. تو پھر انہوں نے اپنے اس سفر کی سب سے زیادہ ان کی جو ہے وہ لمٹ لگا دی تھی کہ اس سے زیادہ کوئی بھی بندہ زیادہ تر دور نہ رہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک طریقہ کار رکھا ہے. ایسا نہیں کہ آپ چھوڑ دیں اور پھر سالوں سال گزر گئے ہیں اور پھر بات ہی نہیں کر رہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے، 4 مہینے کے بعد آپ کو یا تو آپ بات کریں یا پھر آپ بلا وجہ خام خواہ کسی کو لٹکائیں نہ. دعا کی حدیث پاک ہے کہ حلال چیزوں میں طلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. لیکن اگر کوئی چارہ نہیں ہے، بالکل بھی گزارا نہیں ہے، تو پھر تو آپ یہ کر سکتے ہیں. 227 میں ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سننے اور جانے والا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ اگر کوئی طلاق کا ارادہ کر لے تو پھر ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دے، پھر لٹکائے نہیں. طلاق ناپسندیدہ لیکن آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ بلا وجہ، اور عورت کو بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ ہی آپ نکاح طلاق لینے پہ تل جائیں بغیر اس کی وجہ سے. کئی اور عورت کو بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کوئی شرعی کوئی باقاعدہ کوئی عذر نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو تو آپ ایسے خام خواہی طلاق لے لیں نا، کوئی وجہ ہونی چاہیے اس چیز کی. تو اور ویسے بھی کوئی طلاق لے گا تو کوئی وجہ ہی ہوگی اس کی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا کہ اگر کوئی طلاق کا ارادہ کر لے تو پھر چھوڑ دے، پھر اور بات ہے. 228 میں کیا، اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رکھیں. اچھا، اب طلاق کے اللہ تعالیٰ نے کیا رولز بتائے ہیں کہ عورت فوراً شادی نہیں کر سکتی. کسی نے کسی کو طلاق دے دیا نا تو فوراً شادی نہیں کر سکتی. تو 3 پیریڈز تک اس کو انتظار کرے گی، اس کو عدت کہتے ہیں. یہ وہ عدت نہیں ہے جو ایک وڈو کرتی ہے. وڈو کی عدت جو 4 مہینے 10 دن ہے وہ ایک الگ، وہ دوسری ہے. دوسری بات ہے کہ وہ تو پہلی 2 طرح کی طلاقیں ہوتی ہیں. ایک طلاق رجعی ہوتی ہے. طلاق رجعی یہ ہوتی ہے کہ 1 یا 2 طلاقیں اگر کسی نے کسی کو دے دیں، آدمی نے دے دیں، تو پھر ان کا معاملہ کیسے ہے، تو پھر اس میں وہ رجوع کر سکتا ہے. 3 پیریڈز تک وہیں وہ عورت گھر میں ٹھہرے گی، اسی مرد کے گھر میں ٹھہرے گی. اور اگر اس کے درمیان ان کی معاملہ سیٹ ہو گیا اور تو پھر ٹھیک ہے. اور یہ جو وڈو والی عدت ہوتی ہے اس میں بیوہ سوگ مناتی ہے، زیادہ سجتی سجاتی نہیں ہے، باہر نہیں جا سکتی گھر سے. لیکن اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ والی جو عدت ہوتی ہے نا، اس میں وہ سجا بھی سکتی ہے اور باہر بھی جا سکتی ہے. تو اس کا وہ نہیں ہے. یہ بیسیکلی ایک گریس پیریڈ ہے عورت کا کہ اگر وہ واپس بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اگر اس نے زبان یا پھر 3 پیریڈ کے اندر اس نے بول دیا ہے زبانی تو ٹھیک ہے. کچھ علماء کہتے ہیں جب تیسرا پیریڈ سٹارٹ ہو تو پھر طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ اگر 3 مہینے کا نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں پیریڈز ختم ہوتے ہیں جب تیسرے مہینے کے، تو تب تک ہوتی ہے. تو یہ اس میں ڈفرینٹ ہے. حضرت عمر کے پاس ایک عورت آئی تھی تو اس نے کہا کہ میرے میاں نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، اور جب 3rd اس کے پیریڈز میں وہ ابھی شاور لینے جا رہی تھی تو اس کے میاں نے اس کے ساتھ آ کے صلح کرنے کی کوشش کی، تو اب میری ہوئی ہے طلاق کے نہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ابھی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی. تو یہی والا مسئلہ، یہ ڈفرینٹ اس میں ہے. لیکن بہرحال یہ 3 اس کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہے تو ان کے جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکل میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں. تو بیسیکلی اگر وہ مسلمان عورت ہے تو اس کو اگر ظاہر یہ عورت ہی جانتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں، کیونکہ پہلے 2-4 مہینے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ اس کو یہ نہیں جائز کہ وہ اس کو چھپائے. اور یہ بھی اس کی وجہ ہے، ایک حکمت ہے اس میں بھی کہ 3 پیریڈ تک وہ ویٹ کرے تاکہ اگر پریگننٹ ہے تو پتہ چل جائے گا، اگر نہیں ہے تو بھی پتہ چل جائے گا. تو یہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو نہ وہ کرے. اور اگر کوئی عورت مینوپاز والی ہے تو پھر بھی 3 مہینے کی ہی عدت ہے، اور نابالغ لڑکی ہے تو بھی ایسے ہی ہے. تو بیسیکلی، اور کسی کا اگر رخصتی سے پہلے نکاح سے طلاق ہو گئی ہے تو کوئی عدت نہیں ہے، مطلب وہ فوراً ہی شادی کر سکتی ہے اس عورت کے لیے، کیونکہ رخصتی ہی نہیں ہوئی نا. تو پھر وہ والی عورت شادی کر سکتی ہے.
اور آگے اس میں کیا ہے، اور ان کے خاوند کو اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ اقدار ہیں. تو یہ ہسبینڈ کے پاس اس کا رائٹ ہے، اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکتا ہے. تو یہ آدمی کا حق ہے، ورنہ عورت کا تو پھر یہ ہے نا کہ وہ خلا لے گی. تو عورت، آدمی نے اگر غلطی سے کر دیا اور 3 مہینے کے اندر اندر صلح کر رہی ہے نا، تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ کرے. پھر عورت بے وجہ منع نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ پھر کسی صورت رہنا نہیں چاہتی تو پھر تو وہ خلا کا راستہ رہ جاتا ہے. پھر وہ یہ والی طلاق اس طرح طلاق نہیں ہوتی، پھر باقاعدہ پھر طلاق لینے والی بات ہے. اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ عورتوں کا مردوں پر، مردوں کا عورتوں پر رائٹ ہے، یعنی سب کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے. عورت کا رائٹ ہے کہ آدمی اس کے اوپر خرچ کرے، اس کا فرض ہے کہ اس کی مال عزت جان کا خیال رکھے عورت کا، اور اس کا ہر طرح سے اچھے طریقے سے خیال رکھے. اور مردوں کا بھی، اور عورتوں پہ بھی حق ہے کہ مردوں کو بھی حق ہے کہ ان کا خیال کیا جائے اور جیسے ان کا کہنا مانا جائے. اور عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں کا پر فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. اس لیے کہ دیکھیں گھر میں رول جو ہے، کہیں بھی آپ جائیں گے نا جہاں 3 4 دو بندے ہوں، ایک سے زیادہ بندے ہوں، تو وہاں ایک نہ کسی کو لیڈ کرنا ہی پڑتا ہے. وہ اپنی ہانکے گا نا، تو اس طرح فیملی نہیں چل سکتی. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ نارملی جو مرد ہے وہ کیونکہ باہر زیادہ جاتا ہے اور گھر کا سارے باہر کے امور سنبھال رہا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی زیادہ دی ہے، اور ان کی کیونکہ ڈیلنگ باہر کی زیادہ ہوتی ہے تو سمجھدار بھی زیادہ ہوتے ہیں. عورت کیونکہ گھر میں رہتی ہے زیادہ، تو اس کو زیادہ اتنی ڈیلنگ نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا کہ وہ گھر چلاتے ہیں، تو ان کا حق زیادہ ہے. اور اوپر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد ایموشنلی بھی کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں، عورتیں ایموشنلی بھی کافی ویک ہوتی ہیں. تو وہ والی چیز جو ہے نا مردوں میں کم ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی ایسی بنائی ہے. ہر کسی کا اپنا رول ہوتا ہے. اب گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، کھانے پکانے کے یا بچوں کے سنبھالنے کے، جو عورت بہت بہتر طریقے سے کر سکتی ہے آدمی سے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو کیا. لیکن اوور آل جو میجر ڈیسیژنز ہوتے ہیں بڑی زندگی کے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو اس طرح بنایا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے. اور البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے نا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی کس طرح کرنا ہے یا کس طرح کے معاملات ہیں. تو یہ اس طرح، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو عورتوں کے رائٹس نہیں دیے، یا ایسا نہیں کہا کہ عورتوں کے اوپر رائٹس نہیں. عورتوں کے رائٹس بھی پراپر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو کہ ان کے رائٹس بھی پورے کریں. لیکن یہ ہے کہ گھر کو اچھے طریقے سے چلائیں. اور جب آپ کوئی بھی بندے ساتھ رہتے ہیں نا، تو ایک بندے کو لیڈ کرنا پڑتا ہے، اور وہ جس کی بات مان لی. اور اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی بات مان لیں گی اور اپنی بات چھوڑ دیں گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس چیز کا آپ کو بھی بہت بڑا اجر ہوگا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ عزیز ہے، پاورفل ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ساری پاور ہے، اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کیے ہیں عورت اور مردوں کے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیسے کرتے ہیں. اور آپ نے عام گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب اس طرح کا نظام پراپر طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، جہاں مرد میجر ڈیسیژنز کر رہے ہوتے ہیں اور عورتیں اپنے کام سے پوری طرح انصاف کر رہی ہوتی ہیں، جو ان کے ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں بچوں کی یا گھر کی، تو یہ گھر بہت بہتر طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جی آج کی ریکارڈنگ ہے، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے.